السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، حکمت عملی پر مبنی تنظیم الوقت ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہمارے پچھلے لیکچر پسند آئے ہوں گے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری ہر بات کی دلیل قرآن و حدیث سے ملتی ہے، کیونکہ حقیقت میں قرآن و حدیث ہی وہ مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ڈوب کر ہم اپنی دنیا و آخرت کی فلاح کو پا سکیں گے۔ کامیابی کے حصول کے لیے کوشش اور تدبیر کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے، اور تکمیل اور تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے انسان کی ذاتی عادات پر ہم بات کرتے ہیں آج کے لیکچر میں، کہ کام کرنے کی انسانی سطح دو ہیں۔ ایک سطح انسان کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو کام کرتا ہے یا اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے نبھاتا ہے، اور دوسری سطح اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے۔ عام طور پر انسان اپنے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنے میں کمزور ہوتا ہے، جبکہ دوسروں سے کیے ہوئے عہد کو نبھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دوسروں سے کیے گئے عہد کا سوال ہوگا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ جو ہم نے اپنے ساتھ عہد کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اگر ہم خود کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک فطرتی نظام رکھا ہے۔ اس نظام پر چل کر ہم اپنے تمام اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ وہ کیا نظام ہے؟ تکمیل عزم بذریعہ عہد۔ عزم کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ وہ طاقت ہے جو عہد کی پاسداری کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے۔ عہد کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے، اور یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اس کو وعدہ کہتے ہیں، یک طرفہ عہد جو کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان خود سے کرتا ہے، اس کو وعدہ کہتے ہیں۔ نمبر دو، عقد، دو طرفہ عہد جو انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، جیسے عقد نکاح۔ میثاق، اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے یا دو سے زائد لوگوں کا معاملات کو پورا کرنے پر عہد، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے میثاق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی اصلاح درست بات کرنے کے ساتھ مشروط کی ہے۔ درست بات کا معیار یہ ہے کہ اپنے اور لوگوں کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کرنے والے ہوں۔ عہد کی پاسداری سے اللہ تعالیٰ ہمیں قوت عزم کی طاقت عطا فرماتا ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے اور آخرت میں بخشش کر دی جاتی ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کے سچے اور عہد کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کو بھلا کر اپنی من مانی کرنے لگیں تو اللہ بھی ہمیں بھلا دیتا ہے اور ہم اعمال کی اصلاح اور مغفرت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ عہد کے الفاظ سورہ مریم کے آیت نمبر 47 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 114 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم نے اپنے باپ سے کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بخشش کی دعا کرتے وقت یہ نہیں کہا تھا کہ میرا آپ سے عہد ہے، مگر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو عہد قرار دیا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ عہد کے لیے وعدہ، عقد یا میثاق کے الفاظ کہنا ضروری نہیں، صدق کے دل سے کہی گئی بات بھی عہد میں شمار ہوتی ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو اور بظاہر معمولی نظر آنے والی بات کو الفاظ کا چناؤ عہد بنا دیتا ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ وہ گناہ جن کی معافی توبہ کے بغیر ممکن نہیں، صغیرہ وہ گناہ جو کسی نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ عہد کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ عہد کی خلاف ورزی کو منافقین کی نشانی کہا گیا، اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے ہر وہ گناہ جس پر جہنم کی وعید ہو، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق وہ گناہ کبیرہ ہے۔ وعدہ ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ اللہ سے کیے گئے وعدے کی معافی استغفار اور توبہ کے ذریعے ممکن ہے۔ لوگوں سے کیے گئے وعدے کی تلافی کرنی ہوگی، یعنی اس شخص سے معافی مانگنا ہوگی اور اس کا نقصان پورا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی طلب اور توبہ کرنی ہوگی۔ توبہ کی کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط ماضی میں کیے گئے گناہ کا اعتراف کرنا، دوسری شرط اس پر صدق کے دل سے مغفرت کی طلب کرنا، تیسری شرط حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور چوتھی شرط پختہ عزم کے ساتھ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرنا۔ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گزشتہ قومیں گزر چکی ہیں ان کی تباہی کا سبب کیا تھا۔ قرآن کریم میں جو گزشتہ اقوام کے واقعات ہماری عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات کے بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تباہی کا بڑا سبب اللہ اور لوگوں سے کیے گئے عہد کی خلاف ورزی تھا۔ جیسے قوم شعیب علیہ السلام شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کو گناہ کا ارتکاب کرتی تھی۔ جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو سبب ناپ تول کی کمی میں حد سے گزرنا تھا۔ عہد کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے توحید کی جگہ شرک، سنت کی جگہ بدعت اور ایفائے عہد کی جگہ کرپشن عام ہو گئی، اور یہ 3 وجوہات پچھلی اقوام کی تباہی کا سبب بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی طرف کیوں بھیجا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو نبوت ملی اور ان کی اولاد میں ہی نبوت کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ اسحاق علیہ السلام اپنے بھائی اسماعیل علیہ السلام سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے۔ ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان میں بکثرت انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ انہوں نے وحی الہی کے آنے کے باوجود عہد کی پاسداری نہ کی اور انبیاء اور رسول کی تعلیمات کا انکار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ روک دیا اور نبوت کو بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل کر دیا۔ اہل عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اہل عرب مشرک تھے، منافق نہیں تھے، مگر ساتھ ہی یہ بہت سی نمایاں خوبیوں کے مالک تھے، جیسے کرم و سخاوت ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی، ایفائے عہد پایا جاتا تھا، خودداری و عزت نفس ان کے اندر پائی جاتی تھی، عزائم کی تکمیل ان کے اندر پائی جاتی تھی، حلم و بردباری اور سنجیدگی تھی ان کے اندر۔ یہ بدوی اور سادہ زندگی گزارنے کے آتے تھے۔ یہ وہ نمایاں خصوصیات تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے نوازا۔ نبوت ملنے سے قبل آپ ان تمام اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ لوگوں میں صادق الوعد اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعلیٰ صفات کی وجہ سے اہل عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا۔ اگر ہم دیکھیں کہ وعدے کی پاسداری کے حساب سے تو علماء کرام کے لیے مسجد کے اندر لگایا گیا ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہم نے عوام الناس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارا ٹائم سے لیٹ ہونا نہیں بنتا، شرعی مجبوری ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ دوسری بات، اگر ہم عام دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے
جو بری قوم ہے اس وقت جاپان کے لوگ ہیں، جو کسی بھی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں، اور فحاشی اور عریانی کے اندر سب سے آگے ہیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے فحاشی اور عریانی سر عام کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت ہم سے آگے کیوں ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ وعدے کے پابند لوگ ہیں، عہد کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے لوگ اس دنیا کے اندر کامیاب ہیں۔ اگر ہم دیکھیں وعدے کی پاسداری کے حساب سے، پروفیسر ڈاکٹر فتح الہی صاحب اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کے بارے میں اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ اتنے وعدے کے پابند ہیں کہ اگر پیریڈ پڑھا رہے ہوں، بیل ہو جائے، پیریڈ ختم ہو گیا، بس وہاں پہ کتاب بند۔ حدیث آدھی پڑھی ہے، آدھی ابھی عبارت پڑھی ہے، باقی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ چلو آج ترجمہ کر لیتے ہیں، نہیں، کبھی اپنے ٹائم سے 1 منٹ لیٹ نہیں ہوا۔ وعدے کی پابندی، عہد کی پاسداری۔ آج کی گفتگو کا ہمارا خلاصہ کلام کیا ہوگا؟ عہد کی پاسداری کریں، خواہ اللہ سے ہو یا مخلوق سے، کیونکہ اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، مگر لوگوں سے کیے گئے عہد جب تک لوگ معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حق ہو خود سے اور دوسروں سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر بھی پسند آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حکمت عملی پر مبنی تنظیم الوقت کا لیکچر آخری لیکچر ہوگا۔ اس میں ہم کچھ اہداف آپ کو بتائیں گے کہ ہماری اس گفتگو کا اصل مقصد کیا تھا، ان لیکچر کا اصل مقصد کیا تھا۔ تو آپ ہمارے پیج فیس بک کے اوپر الکوثر اسلامک سینٹر کے نام پر اس پیج کو آپ لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اس لیکچر کو آگے شیئر بھی کریں۔ اسی طرح یوٹیوب پہ ہمارا چینل الکوثر اسلامک اسٹوڈیو کے نام پہ آپ اس کو لائک بھی کریں اور اس کو سبسکرائبس کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور اچھی اچھی ویڈیوز حالات حاضرہ پر، درس قرآن، تلاوت، حمد و نعت، دوسری نظمیں آپ کو انشاءاللہ اس چینل سے اور فیس بک کے اس پیج سے ملتی رہیں گی۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور ہمارے لیے بھی دعا گو رہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔